رجب کے مہینے نے آواز دی، نسیم عباس کیوں گھبرا گیا، آ میرے پاس، دوسرا گواہ میں بتاؤں گا تجھے۔ ہم نے کہا کب آئیں؟ کہ 13 رجب کو آ۔ کس وقت آئیں؟ اس وقت آنا کہ جب آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ چکا تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی، سیارے ستارے کسی گواہ کی آمد کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے، قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا۔ جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آپاشی کی گئی، طوبہ کے سرف سے روش کو آراستہ کیا گیا، عنبر ارشب کے سنجیروں سے فرش چنا گیا، تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، جس پر سرابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے، چاند اپنی زوباریوں سے 4 چاند لگا رہا تھا، فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے، انبیاء ماسلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کی کرسی حضرت ابراہیم کو پیش کر رہے تھے، فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجڑیاں چھوٹ رہی تھیں، کعبہ قوسین و علی اعلی علی کا محل تھا اور محل توحید شان نقطائی سے سجایا جا رہا تھا، ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا، اور ابو طالب کے بیت الشرف سے تمام کتاب کا علم رکھنے والے گواہ کی ماں کو قبلے کی طرف بلایا جا رہا دیکھ رہی تھی کہ ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک معظمہ خرامہ قبلے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی۔ کیوں؟ جانتی تھی کہ ہے در آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے، در کبھی در میں نہیں لگتا، در ہمیشہ دیوار میں لگا۔ چشم فلک ستاروں کی اینک لگا کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس معظمہ نے کالے مقدس پتھر پہ ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ کعبے کا طواف کیا، رکن یمانی کی پار آ کر کھڑی ہو گئی، کعبے پہ ہاتھ رکھ کر آسمان کو دیکھ کر کہا اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، سبحان اللہ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ كُتُبٍ وَرُسُلٍ، تیری طرف سے جتنی کتابیں آئیں، جتنے رسول آئے، سب پہ مکمل ایمان رکھتی ہوں، وَبِحَقِّ مَوْلُودِ الَّذِي عِنْدِي، اور تجھے واسطہ ہے اس مولود کے حق کا جو میرے پاس تیری امانت ہے، سہل علی موزلتی، ذرا میری مشکل کو آسان کر۔ میرے سنی شیعہ دوستو، یہ گفتگو کرنے والی عام عرب عورت نہیں ہے، شاید آپ سمجھے عام عرب عورت کے فقرے ہیں، اگر عام عرب عورت کے فقرے ہوتے تو مولود کا لفظ نہ کہتی تجھے اس جنین کا واسطہ ہے، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے، مگر نہیں، اس نے لفظ مولود کہا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ پڑھے لکھوں کے لیے جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ عام عرب عورت نہیں ہے، صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہا ہے۔ مولود کسے کہتے ہیں؟ المولود ما ولد، مولود اسے کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہو چکا ہو۔ کیا فصاحت ہے فاطمہ بنت اسد کی، پیدا تو پہلے ہو چکا ہے، اب تو تیری امانت میرے پاس ہے، وہ میں لائی ہوں۔ خدا جانے کس ادا سے بات کی، صاحبان ذوق کے لیے۔ ظاہر ہے کہ نسیم کا وقت صبح کو ہوتا ہے، آپ کا واسطہ دوپہر کو پڑ گیا، لیکن جملہ کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ خدا جانے کس ادا سے بات کر رہی تھی کہ سنتے 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 دیوار کعبہ کھل کھلا کے ہنس پڑی۔ آواز آئی ادخلی یا فاطمہ، فاطمہ اندر آ جاؤ۔ اندر گئی، بیٹھ گئی، دیوار بند ہو گئی، نشان تک نظر نہ آیا۔ 3 دن بیٹھی رہی۔ معاف کیجیے گا، سرزمین حجاز کا نقطہ مرکز ہے مکہ، مکہ کا نقطہ مرکز ہے کعبہ، کعبے کا کلید بردار ہے یہ خاندان، پورے علاقے کی ملکہ ہے، رانی ہے، دروازے پر اس کے ہجوم رہتا تھا،
سائل آتے تھے, کوئی کہتا تھا ملکہ عالیہ بچی کا جہیز چاہیے, فرماتی عطا کر دو. سبحان اللہ. کوئی کہتا تھا بھوکا ہوں, کہا اتنی گندم دے دو. کوئی کہتا تھا کپڑے نہیں ہیں, کہا اتنے تھان عطا کر دو. 3 دن کعبے میں بند رہی, دروازے پر سائلین کا ہجوم ہو گیا. توجہ, کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں؟ ابو طالب سے پوچھا آپ بتائیں, کعبے کے کلید بردار ہیں. کہا کعبے کی طرف جاتا دیکھا تھا, پھر پتہ نہیں. کہا اندر تو نہیں ہے؟ کہا یہ چابی لے جاؤ. 3 دن تک سارے مکے کے لوہار اور انجینئر کوشش کر کر کے مر گئے, نہ تالا کھلا نہ تالا ٹوٹا. جب سارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں چلتا کہاں ہے, ایک نے کھڑے ہو کر کہا مجھے اپنے دیوتا شمس کی قسم, میں نے کالے پتھر کے پاس ایک معظمہ کو دیکھا تھا. سارا مجمع دوڑا, کالے پتھر کے پاس آ گیا, کوئی نشان ہاتھ کا پاؤں کا کہ نظر نہیں آتا. دوسرے نے کہا مجھے اپنے دیوتا عزا کی قسم, میں نے اس کونے پر دیکھا تھا. مجمع دوڑا, اس کونے پر آ گیا, نشان کوئی پتہ نہیں. تیسرے نے کہا کہ مجھے منات کی قسم, میں نے اس کونے پر دیکھا تھا. سارا مجمع دوڑ کے ادھر آ گیا. اب بیچ میں کعبہ, کعبے کے اندر علی کی ماں, اور اس کی تلاش میں دوڑ ہو رہی ہے. کبھی مجمع یہاں, کبھی یہاں, کبھی یہاں, کبھی یہاں. اللہ نے کہا اطمینان سے بیٹھی رہے علی کی ماں, یہ جو تیری تلاش میں دوڑ رہے ہیں, اگر اس تلاش کی دوڑ کو تیری یادگار میں طواف کعبہ نہ بنا دیا تو سارا مجمع پیغمبر اکرم کے پاس پہنچا. آمنہ کے لال آپ کو علم ہے, اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ پتہ نہیں. توجہ ہے, خاموش رہتے تھے, بولتے زیادہ تھے نہیں. چپ کر کے آئے, مجمع پیچھے, اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں چچی کھڑی تھی, اسی طرح کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا, آسمان کو دیکھ کر ایک جملہ کہا اللہم ارنی ولی پروردگار, اب اپنے حبیب محمد کو تو اپنے ولی کا دیدار کرا. کس ادا سے بات کی کہ دیوار پھر مسکرائی. پیغمبر اندر گئے, دیوار مل گئی, پھر نشان نظر نہ آیا. پر ایک آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر کہتے ہیں جیسے ہی سلام کا نعرہ بلند ہوا, فتبسمت امی فاطمہ, میری فاطمہ مسکرانے لگی. میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ مولوی صاحبان کو فاطمہ بنت اسد کی مسکراہٹ بھی ایمان کے کمال کا پتہ نہیں دے سکی. بھائی اگر تازہ پیدا شدہ بچہ بول پڑے, ماں مسکرائے گی؟ بولو, پیدا ہوتے ہی بچہ کہے ہیلو مسٹر ڈاکٹر گڈ مارننگ, خدا کی قسم ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا, نرسیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گی, ڈاکٹر ایک نظر نہیں آئے گا یہ جن ہے, بھوت ہے, فرشتہ ہے, کیا بولا ہے. آج تک تو کوئی بولا نہیں, مگر ماں مسکرائی. یہ ماں کیوں مسکرائی؟ مسکرا کر پیغمبر سے پوچھ رہی تھی کہ جسے عالم نور میں چھوڑ کے اکیلا گیا تھا, وہ بچھڑا ہوا مسافر بھی آ گیا نا. فکر میں بانی مجلس سید مرید علی شاہ کو تحفے میں نظر کر رہا ہوں کہ کہا اللہ کے رسول تجھے رسالت کی تبلیغ کی جلدی تھی, تو جلدی آیا, عبداللہ کے گھر آیا, تیرا گواہ سنبھل کے آیا, اللہ کے گھر آ گیا. پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا, توجہ چاہتا ہوں, ہاتھوں پہ اٹھایا, منہ چومنا چاہا, پھمک کر علی نے پیغمبر کی زبان معصوم ہونٹوں میں پکڑ لی. اب زبان چوسنا شروع ہوا. ماں کا دودھ نہیں پیا, کیوں؟ بتلانا چاہتا تھا. گواہوں کا خرچہ بھاڑا مدعی کے حوالے ہوتا ہے. گواہ بن کے آیا ہوں تیرا, ماں سے میں غذا کیوں لوں؟ تیرا گواہ بن کے آیا ہوں. زبان ہونٹوں میں دبا لی, چوس لی. بھائی صاحبان ذوق کے لیے پھر ایک جملہ, تقریر سمیٹ رہا ہوں میں. چوسا چوسا چوسا, اور جتنا چوس سکتا تھا زبان رسالت کو چوس لیا. اور سید مرید علی شاہ پھر ایک تحفہ دیتا ہوں, جو چوس چکا وہ علی نے چوس لیا, اور جو باقی بچ گیا علی کے بچوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا. دوستو ختم ہو رہا ہے میرا بیان.
ہاتھوں میں آئے اور ہاتھوں میں آنے کے بعد ایک اجنبی زبان میں گفتگو چھیڑی، اجنبی زبان میں۔ پیغمبر نے مسکرا کر کہا میری ماں، میرا بھائی زبور سنا رہا ہے مگر داؤد سے بہتر۔ پھر اجنبی زبان میں گفتگو چھیڑی، کہا اب توریت سنا رہا ہے مگر موسیٰ کو شرما کر۔ پھر گفتگو چھیڑی، کہا انجیل سنا رہا ہے مگر عیسیٰ کو گھبرا کر۔ اب عربی جو چھیڑی تو کہا پالنے والے کی قسم، یوں قرآن سنا رہا ہے جیسے میں محمد پڑھا کرتا۔